बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट के साथ ए अदील मिर्जा एंड बी मी बालम। हमने पिछले एक प्रोग्राम में बात की थी कि मई का महीना फुल ऑफ इवेंट्स रहता है। यकम मई यौम मजदूरा से हम शुरू हुए, फिर उसके बाद में 3 मई यौम सहाफ़त और यौम तस्ख़ीर, उसके बाद में फिर 8 मई को लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा और फिर बड़ी धमा चौकड़ी मची। उसके बाद में फिर 9 मई। इसी तरह से मई में एक और इवेंट है जो कि पाकिस्तान का इंतहाई खौफनाक तरीन दिन कहलाता है, स्याह तरीन दिन कहलाता है, 12 मई का। 12 मई के रोज़ जो पाकिस्तान में लाशें गिरी, बिलखुसूस पाकिस्तान का 2007 12 मई 2007 में सिंध के मरकज़, बल्कि पाकिस्तान का आप रुसुल बिलाद उसे कहा जाता था, कभी गरीब की माँ भी कहते थे, और बाद में उसके बहुत सारे नाम और भी जो है वो पड़े। तो कराची में किश्तो खून का एक बाज़ार गर्म हुआ था और लाशें गिरी थी। कुछ लोग जो है जो इदारे थे वो बता रहे थे कि 48 उस रोज़ कराची में जो है अम्बात हुई, जबकि कुछ सियासी हल्के जो हैं वो 56 से भी ज़ायद कुछ बता रहे हैं कि कुछ ऐसी भी हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई। और कोई 250 से 300 अफराद जो है उस रोज़ बताए गए कि जो गोलियों के गोलियों से ज़ख्मी लोग जो है वो अस्पतालों में लाए गए थे। और ये बड़ा ही एक अहम दिन था। और मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ा साहब ज़रा उस हवाले से कि क्या वजह क्या थी, क्यों हुआ ये सब कुछ, और उसमें मीडिया के दफातर पे भी, टीवी चैनल पर भी जो है वो हमला किया गया। मिर्ज़ा साहब ज़रा इस मामले को खोलिए ज़रा। अच्छा, ये आज़ाद अदलिया की वो तहरीक चल रही थी उन दिनों, माजूल हुए थे आपका साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, और जो जज थे ना, जो उनकी केस सुने में नहीं आ रहे थे, उनको घर भेज दिया हुआ था। पूरी अदलिया आपकी मफलूज हुई थी, माजूल हुई थी, और पूरे पाकिस्तान में एक अदलिया तहरीक चल रही थी। उस दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कराची का दौरा करना था, और पाकिस्तान में हुकूमत थी पाक फौज की, डायरेक्ट पाक फौज की हुकूमत थी। परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे। वो मुल्क को भी चला रहे थे और बड़े अदारे को तो चला ही रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये तहरीक कामयाब हो। सारे वकला, उस असल में बेसिक ये तहरीक तो थी वकला की, लेकिन बाद में इसने सिविल एक शक्ल इख्तियार कर ली थी। सियासतदान भी इसमें शामिल हो गए थे, आम अवाम भी इसमें शामिल हो गए थे। और ये जो 12 मई का वाक़या है ना, ये कराची में उस दिन दौरा था साबिक चीफ जस्टिस का, और उसके साथ वकला भी थे और अवाम भी थी। और परवेज मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि ये कराची में इनका जलसा कामयाब हो, बल्कि उनका इरादा था कि ये एयरपोर्ट से बाहर ही ना निकले। जी हाँ। तो इस हवाले से तो बाकायदा जो है वो मुनज़्ज़म क़य्यूम सिद्दीकी, बड़े मारूफ पाकिस्तान के बिलखुसूस अदालती मामलात के बहुत बड़े नाम है, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। उन्होंने इस हवाले से वो बताते हैं, बिलखुसूस ये BBC से भी एक जो है वो रिपोर्ट हुआ था। इसको सहाफ़ी थे जाफ़र रिजवी, उन्होंने इसकी मुफस्सिल एक पूरी तफसीली जो है इसकी रिपोर्ट मुरतब की थी, जो कि 12 मई 2021 को BBC से जो है वो नशर भी हुई थी, शाया भी हुई थी वहाँ। और उसमें जो है उन्होंने क़य्यूम सिद्दीकी के हवाले से भी, और सहाफ़ियों के, फ़हीम सिद्दीकी कराची से जियो के उस वक्त ब्यूरो चीफ थे, उनके हवाले से भी बात की। मिर्ज़ा साहब, इस हवाले से ये कोई सियासी जमातों की भी जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बताई जाती थी कि एक तरफ MKM पे इल्ज़ामात आए बहुत सारे, जिसकी उन्होंने तरदीद भी की। MKM ये उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन वाली थी, तो उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन कहा जाता था, क्योंकि बाद में तो फिर ये 2 टुकड़े हो गए ना, एक पाकिस्तान हो गई, एक वो लंदन। ये MQ लंदन और MQ पाकिस्तान बाद में हुई, पहले MKM ही होती थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। जी हाँ। अच्छा, मसला ये था कि ये शुरू से ही ना पाकिस्तान में एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट आपका पॉलिटिशियंस रहे हैं और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट। ये जो MQM है ना, अल्ताफ हुसैन, ये MQM एक काफ लीग बनी थी। ये जो किंग पार्टियां होती हैं, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही रही है। हुकूमत भी इन्हीं लोगों पर। हाँ बिल्कुल, ये जो अब ये एस्टेब्लिशमेंट करवाती थी ना, ये इन सियासतदानों से, इन पार्टियों से। अच्छा, MQM बनी कैसे थी? बनाई भी एक डिक्टेटर ने ही थी। उस वक्त IJI बनी थी एक, उस वक्त इन्होंने बनाई थी पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए। बाद में जब ये आपकी अदलिया की तारीख चली कराची में, क्योंकि होल्ड है MQM का, और MQM को ये कहा गया था, उनके बोल के टास्क दिया गया था
کہ تمام ادارے آپ کے ساتھ ہیں، لوکل انتظامیہ اور دوسرے سول کپڑے والے تو آپ کو پتہ ہی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، سول کپڑے والے یہ آپ کی پوری ہیلپ کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن فرنٹ پہ آپ نے ہونا ہے اور جو کرنا آپ نے، جو گولیاں وہاں پہ چلی تھی، جو وکلا مارے گئے تھے، جو دوسرے لوگ عام پبلک جو وہاں سے گزر رہے تھے، جو لوگ مارے گئے تھے، ان پہ گولیاں دارو نے نہیں چلائی تھی، ایم کیو ایم نے چلائی تھی۔ لیکن یہ اس بات کا کوئی اب تک تو کوئی نہ کوئی عدالت میں فیصلے ہوئے ہیں، یہ الزام ہی ہے، اور ایم کیو ایم نے اس وقت بھی اس سے انکار کیا تھا۔ 17 برس ہو گئے ہیں اس کو ہوئے یہ 12 مئی 2007 کو جیسا کہ آپ نے بتایا یہ واقعات ہوئے تھے، یہ سانحہ ہوا تھا۔ آج 12 مئی 2024 ہے، 17 سال گزر گئے ہیں، اس پہ نہ تو کسی نے تحقیقات میں کرنے کی کوشش کی نہ، کیونکہ یہ کچھ اوپن شٹ پروگرام ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور تحقیقات کرائے گا کون؟ جو ادارے تحقیقات کراتے ہیں وہ ادارے خود تو ملوث تھے، اور عوام کی کون سنتا ہے؟ یہاں پہ یہاں جمہوری حکومت تھوڑا ہی ہے ہمارے ملک میں، یہ جمہوری ملک ہم تھوڑا ہی ہیں، یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کیسے چلتی ہے، یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہوتی ہے، آرڈر کہیں سے اور ہوتے ہیں، سامنے کٹ پتلی کوئی اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب آپ جس وثوق سے ایم کیو ایم کا اس میں انوالومنٹ ظاہر کر رہے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہو سکی۔ دیکھیں ثابت کس نے کرنی ہے؟ ثابت آپ نے یا میں نے تو نہیں نہ کرنی، ثابت اداروں نے کرنی ہے، لیکن ایک چیز سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نہیں مان رہے کہ یہ میرا چہرہ تو نہیں ہے، ایسا چہرہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت مشیر تھے، مشیر داخلہ تھے وسیم اختر، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، اور بعد ازاں ان کو وہ بھی جو ہے وہ صحافیوں کے سامنے بھی آئے، گفتگو ہوتی رہی ان حوالوں سے، تو انہوں نے بھی اس سے جو ہے کہ کسی قسم کی ایم کیو ایم کی اس میں کوئی انوالومنٹ تھی، اس سے قطعاً انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ دیکھیں وہ تو مجرم تو کبھی نہیں کہتا نا، چور تو نہیں کہتا میں نے چوری کی ہوئی ہے، وہ تو شواہد بتاتے ہیں نا، گواہ بتاتے ہیں اور حالات بتاتے ہیں وہاں کے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2013 14 یا 15 جب نواز شریف کی حکومت آئی، اس سے پہلے کراچی کی کیا صورتحال ہوا کرتی تھی؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ بوری بند لاشیں نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ بالکل، کتنی نوجوان وہ اپنی زندگیاں تھیں جو کراچی نکل گیا، لیکن یہ سب بھی تو نامعلوم افراد کے ذمہ جا رہا ہے نا۔ وہ نامعلوم افراد تھے کون؟ نام تو لے لیا نا آپ نے، نامعلوم افراد، دیکھیں ان کو آپ نام کوئی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نام میں اس لیے دے سکتا ہوں، دیکھیں جب یہ کنٹرول کرنا چاہا، جن کو آپ نامعلوم افراد کہہ رہے ہیں نا، ان نامعلوم افراد نے جب کنٹرول کرنا چاہا، وہی نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں، کہاں گئی ایم کیو ایم؟ کہاں ہے الطاف حسین؟ آج کیوں نہیں بوری بند لاشیں وہاں سے مل رہی؟ آج کیوں نہیں وہاں پہ امن تباہ کیوں نہیں ہے؟ آج وہ کیوں اب بنا ہوا ہے معیشت کا؟ آج کراچی میں سکون کیوں ہے؟ یہ جو سٹریٹ کرائم اب تھوڑا بہت شروع ہوا ہے نا، یہ تو اکا دکا ہر جگہ ہی ہوتا ہے، کراچی میں تھوڑا زیادہ ہوگا، بہت بڑا شہر ہے لیکن وہ جو بدامنی تھی، وہ جو روزانہ آپ لاشیں اٹھاتے تھے، بوری بند لاشیں، ان کے سروں میں سوئے لگے ہوتے تھے، ان کو کٹی ہوئی لاشیں جو ملا کرتی تھیں، کیوں نہیں مل رہی آج؟ اچھا، اس حوالے سے ایک تحقیق یہ بھی سامنے آئی تھی انہی دنوں میں کہ یعنی یہ 12 مئی 2007 کو جو سانحہ ہوا، تو 11 مئی کو سی سی او کے دفتر سے جو ہے ایک خط جو ہے وہ پولیس کی اعلیٰ قیادت کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور اس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ جناب کل اس طرح کی بدامنی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا خطرناک ایک میرا سوال، وہ اس میں ان کو یہ بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی تھی کہ پولیس جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، اور نہ ہی ہتھیاروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ۔ اس میں نہیں تھی وہ خط، یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ خط یہ تھا کہ اس دن نہ چونکہ جلسے ہونے ہیں، یہ جو تاریخ چل رہی تھی نا، یہ جلسے جلوس ہو رہے تھے نا سارے شہروں میں، اسی دن ایم کیو ایم نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے بھی جلسے کرنے ہیں۔ یہی بات تھی نا کہ تمام جماعتیں، یہ دیکھا گیا تھا کہ آپ نے مسلح نہیں ہونا، کسی کے پاس، کسی پولیس والے کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پولیس والے کے پاس ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایم کیو ایم والے جو ڈنگا مشتی کریں گے نا، جو گنڈا گردی کریں گے نا، وہ پولیس والے روکے نا۔ پیپلز پارٹی کے بھی جتھے تھے، اے این پی کے بھی جتھے نکلے ہوئے تھے، سازش تھی نا، ایک سازش تھی۔ انہوں نے تو اعلان کیا ہوا تھا چیف جسٹس نے اور وکلا نے، تو وہاں پہ کیونکہ اچھا آپ کی سیاسی جماعتیں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی نا، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس وقت ایم کیو ایم تھی۔ اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ایم کیو ایم کراچی میں یہ سارا کچھ ہوا، حالانکہ تاریخ تو پورے پاکستان میں چل رہی تھی، یہ لاشیں صرف کراچی میں کیوں گری؟ لاہور میں کیوں نہیں گری؟ پنڈی، پشاور، کوئٹہ، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایم کیو ایم وہ جماعت تھی جو آنکھیں بند کر کے اپنے شہریوں کی لاشیں اٹھاتی تھی۔ قبلہ، اور جماعتوں کے پاس کیا، سیاسی جماعتوں کے پاس اور جماعتیں جو کہ وہاں پہ ہولڈ نہیں تھا کراچی میں،
دیکھیں لاہور میں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں تھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہوا کرتے تھے، کاف لیگ کا پورا ہولڈ تھا اور ٹھیک ٹھاک میجارٹی سے وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے. لاہور میں بھی جلسے ہوئے، چیف جسٹس افتخار چودھری لاہور میں بھی آئے. وکلاء زیادہ تر یہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ ان کی تو کوشش تھی کہ یہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہ نکلیں. جسٹس افتخار چودھری یہ بالکل جو ہے مشرف صاحب کی جو ہے یہی بل انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ یہ ایئرپورٹ سے باہر نہ آئیں. یہ اعتزاز احسن، یہ جسٹس اطہر من اللہ جو آپ کے نا چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس ہیں، یہ اس وقت وکیل ہوا کرتے، ان کے ترجمان ہوا کرتے تھے، یہ ترجمان ہوا کرتے. ان دونوں کی کوششوں کی وجہ سے وہ بچ پائے تھے، ورنہ تو ان کو کڈنیپ ہو جانے کا خطرہ ہو گیا اور سول کپڑوں میں وہاں پہ لوگ موجود. اعتزاز احسن کی جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف میڈیا کے لوگوں سے یہ جو بعد میں تاریخی حوالے سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے روکا بھی ہے. جناب یہ سیاہ تاریخ ہے ہماری. ہمارے ملک میں اس قسم کے سانے 9 مئی جیسے 12 مئی جیسے سانے ہوتے رہے ہیں، اس کے ہم متحمل ہو نہیں سکتے. جو ہو گئے ہیں بجائے اس کے ان پہ ہم کڑیں یا ان پہ ڈیبیٹ کریں یا آپس میں بحث کریں یا آپس میں الجھیں. ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا. اب 9 مئی کو اور 12 مئی کو آپس میں کہیں گٹمٹ کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ دونوں مختلف رخ ہیں؟ ان کے مختلف رخ ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں. دیکھیں اس وقت جو لوگ کروا رہے تھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ خود ہی کروا رہے تھے. یہ رد عمل تھا 9 مئی میں، یہ بھی عوام نکلی تھی. عوام فرق یہ تھا کہ وہ اس میں بھی مفادات اپنے سیاسی مفادات شامل تھے، اس میں بھی سیاسی مفادات شامل تھے. اس میں بھی قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور قومی امنیت کو نقصان پہنچایا گیا. اس میں جو قومی میڈیا کے دفاتر پر میڈیا کے دفاتر پہ ہوئے، عام شہری ہوئے، وکلاء ہوئے. یہ 9 مئی کو بھی یہی کچھ ہوا. صاحب 12 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یقیناً ایک سیاہ ترین دن ہے اور اس حوالے سے یہ ایک ایسا دن ہے کہ بقول شخص پاکستان میں عدالت، سیاست اور ریاست جن حالات سے دوچار رہے ہیں اب اعتبار، اعتماد اور اعتقاد ہی لرز کر رہ گئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے عادل مرزا کو اور نیاز بالب کو. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.